آج ہم بات کر رہے ہیں عدیل ظفر سے، جن کا کنٹینٹ آپ نے دیکھا ہی ہوگا. جب ہم چیزوں کے بارے میں اوپینین دینے سے پہلے یہ سوچیں گے نا کہ ہماری جو ایکچوئل اوپینین ہے وہ آئی کہاں سے ہے. بالکل. یعنی یہ وہی اوپینین تو نہیں ہے کہ جیسے عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی تو مرد کے حقوق، یہ کراس میں پھینکنے والا آرگومنٹ ہوتا ہے. یار اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دو، یہ ریلیونٹ نہیں ہے. ہم ڈی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آن لائن کنٹینٹ کیسے اور کس کے لیے بن رہا ہے. پہلے تو خواتین کی کہانیاں کوئی بتانا نہیں چاہتا ہے، ٹھیک ہے، بتانا چاہتے بھی ہیں تو ان کا میل پرسپیکٹیو ہوتا ہے. آپ نے ان کی گفتگو سے دیکھ لیا ہے کہ ایک تو ہی از ناٹ اونلی ولنگ ٹو ٹیل دیئر اسٹوریز، ہی ول گیو یو دا انٹائر اسپیس کہ یہ دس از یور نیریٹیو، دس از ناٹ جسٹ مائی اسٹوری، دس از آور اسٹوری. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. ویلکم ٹو another episode of Out of the Box. آج ہمارے ساتھ ہیں عدیل بھائی، جن کا پورا نام ہے عدیل افسر. We have invited him because he has a very extensive experience in the media industry of Pakistan. خواہ وہ ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، اخبار ہو، پھر ڈیجیٹل میڈیا ہو، تھیٹر ایز ویل. آج ہم ان سے بات کریں گے کانٹینٹ پہ، کانٹینٹ کیسے ایوالو ہوا ہے اور ان کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے جو کانٹینٹ بن رہا ہے اس پہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ویلکم عدیل بھائی. بہت شکریہ. مجھے اتنا میں طویل انٹرو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں نے اتنا کام کیا زندگی میں، یہ سب باقی سب اس طرح مان لیں گے، مجھے مزے لگ جائے. خیر بہت شکریہ. You're welcome. کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ اوکے، تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کانٹینٹ کس طرح ایوالو ہوا ہے، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس ریڈیو آپ نے مینشن کیا، آپ نے وہاں سے شروع کیا. ریڈیو پہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ وائی ڈڈ یو موو ٹو، دین یو مینشن ورکنگ فار نیوز پیپر، ادھر کیسا ایکسپیرینس تھا؟ کانٹینٹ کس طرح کا بن رہا تھا؟ کانٹینٹ میں چینجز آپ نے دیکھے اپنے ٹائم پہ، یا ایک بڑا ریجڈ طریقہ ہے جس میں جو بنا دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے کانٹینٹ ایگزیکیوٹ بھی ہوتا ہے؟ میں ایک ویسے اوور آل کانٹینٹ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، ایز این کانٹینٹ کریٹر آپ کی آڈینس یونیورسل ہو گئی ہے. پہلے دنیا میں کہتے تھے کہ جو فلم ہے نا اس کی آڈینس یونیورسل ہوتی ہے، فلم کی آڈینس. اب آپ میوزک بنا لیں، اب آپ سوشل کامنٹری بنا لیں، کوئی ڈاکیومنٹری بنا لیں، کوئی پیس آف فکشن کچھ بھی بنا لیں، آپ پوری دنیا کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ پوری دنیا سے ویوز لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگ یا آپ کو اپنے مخالف یا آپ کو اپنے حامی ہر طریقے کے وہ مل جائیں گے. تو اس لیے آپ کی آڈینس بھی بہت بڑی ہو گئی ہے. اب جب آڈینس بڑی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کی بات یہاں سے وہاں جا رہی ہے تو وہاں کی بات بھی آ رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کا پیس ذرا تھوڑا سا کم ہو، آپ کی چیز کم آ رہی ہو، باہر سے آپ کے ملک میں زیادہ جو انفارمیشن کا ٹرینڈ کا جو وہ ہے فلو ہو وہ زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس ریس سے باہر نہیں نکل سکتے. سو بیسکلی اب ہمارا ایکچولی میں جو کانٹینٹ کریٹر ہے نا اس کا سامنا ساری دنیا کے کانٹینٹ کریٹر سے. سب سے جو پہلی اچھی بات تھی نا جس سے ابھی ہم محروم ہیں وہ تھی جو پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اسٹیٹ لیول کا کلچر تھا کہ وہ آرٹسٹ کو پالتا تھا. یعنی آپ کو پروڈیوسر کی جاب ملتی ہے، آپ کے شہر میں ایک ٹی وی کا اسٹیشن بنے گا جس نے ڈیلی ٹرانسمیشن نکالنی ہے، تو آپ کے آرٹسٹ کو ڈیلی روزگار ملے گا. وہ خبر بھی پڑھے گا اپنی لوکل لینگویج میں، وہ کہانی بھی کرے گا. پاکستان کے 5 ٹی وی اسٹیشنس ہوں گے، ہفتے میں آپ کو 5 ڈفرینٹ ڈراماز دیکھنے کو ملیں گے. آپ کی ایک ویژول جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے کہ میں جب بیٹھ کے کوئٹہ میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے لاہور کی کہانی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے، مجھے اسلام آباد کی کہانی جوڑ بھی رہی ہے مل رہی ہے، اور وہ اب اس میں وہاں کا فلیور آ رہا ہے. مجھے پتا چل رہا ہے اچھا پشاور میں کیا ہو رہا ہے، پشاور میں ولن کون ہے، یا پشاور کی کہانی کیا ہے. اب کیا ہوا کہ چونکہ پہلے اسٹیٹ ذرا اچھے طریقے سے چلا رہی تھی معاملات، اور اب اسٹیٹ نے لا کے آپ کو چھوڑ دیا جاؤ بھائی کارپوریٹس کے اوپر. پرائیویٹ سیکٹر کو صرف پیسہ کمانا ہے، ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے کیا ہوا، آپ کا پورا ٹی وی جو ہے نا وہ جا کے کراچی شفٹ ہو گیا، کیونکہ بہت آسان ہے وہاں پہ سیلنگ کرنا، پروڈیوسر وہیں بیٹھا ہے نا. سو جو کہانیاں انفارچونیٹلی اب لکھی جا رہی ہیں، جو میوزک اب بنایا جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کے لوگ بیٹھ کے دے رہے ہیں. ایک سائڈ اس کی پازیٹیو ہے جو آپ نے جیسے بتائی، اس کی نیگیٹو سائڈ بھی. تو آئی انڈرسٹینڈ جو آڈینس سن رہی ہوگی کہ ہاں لیکن یار اس کے تو بیڈ سائڈ بھی ہے. فار ایگزامپل پازیٹیو سائڈ ہے کہ ہمارا یہاں پہ ایک ڈیموکریسی آئی ہے وین اٹ کمز ٹو میڈیا اینڈ میڈیا کنزمپشن. اب میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے، میری انگریزی تھوڑی بہت صحیح ہے، اردو آتی ہے، پریزنٹ آئی کین بی اے کانٹینٹ کریٹر ایز ویل. وہ اس نے فائدہ تو کیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب آپ نے سے بات کی کہ اب سب کچھ ریسورسز ہیں، بٹ اس میں اب 2 مسئلے اور بھی آ گئے. ایک مسئلہ تو آ گیا بیکاز ہر کوئی
बन सकता है. अगेन अब मैं ये नहीं कहूँगा कौन कंटेंट क्रिएटर है कौन नहीं है, इट्स नॉट फॉर अस टू जज, वो जो देखने वाला है उसका अपना है. लेकिन उस जंग में भी ये जंग नहीं है कि यार ओ अलमीना आपको मेरा कंटेंट सेंसिटिव लगा, डिड इट स्पीक टू यू, कैन यू रिलेट टू इट, आप उससे रिलेट कर सकते हो. ये लगा कि यार अलमीना के अलावा और कितनी अलमीना है जिन्होंने मेरा देखा है, कितने मुझे लाइक्स आए हैं, कितने शेयर्स आए हैं. और उसमें भी एक गोल हमेशा रहता है यार मैं यूट्यूब से जाके किसी TVC के ऐड में आऊँ या मुझे किसी XYZ FMCG का स्पॉन्सरशिप मिले. नॉट एवरीवन, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा. तो उस चक्कर में भी तो कहीं हमने, एंड अगेन लोग टिकटॉक को बहुत बुरा कहते हैं. आई एक्चुअली थिंक टिकटॉक इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज वो जिस क्लास को सर्व कर रही है उनके पास और एक्सप्रेशन नहीं था. तो आई फील इट इज़ अ गुड थिंग. येट जो बन रहा है अब वो मेरा पर्सनल आ जाता है उसमें, लेकिन उसमें भी ये ना कि इट्स नॉट अबाउट अब कंटेंट मेरा मकसद क्या सर्व कर रहा है. जब मकसद है मुझे लाइक्स चाहिए, तो हम में और कॉर्पोरेशंस में क्या फ़र्क है? फ़र्क बस ये है मेरी लो प्रोडक्शन क्वालिटी है, मैंने 1000 लोगों को जाना है, उनका 1000 हो जाता है लाख, पर जो जिन लोगों ने 1000 तक पहुंचना है वो लाखों में है. तो एंड पे कंटेंट तो वही बन रहा है जो ब्रांड्स बना रहे थे अपने प्राइवेट, जब 90s और 2000s में चैनल्स या 2000s में आई थिंक प्राइवेट हुए थे. तो वो एंड पे वही आर्टिस्ट ही बेचारा सफ़र कर रहा है जो प्रॉपर्ली बनाना चाहता है. राइट. अब एग्जैक्टली हुआ यही है ना कि अब आपका आर्टिस्ट, क्योंकि पहले मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक है एक विलन था स्टेट, वो उससे निकलने के ना रास्ते लोगों को बहुत आते थे. वो इतने सटल तरीके से खेल के गए हुए हैं कि वो चीज़ें अब आके आप देखते हैं, आप कहते हैं यार ये 70s में राइटर ने क्या कह दिया था. बड़ा स्मार्ट ठीक है. अब ये सीन है जो आप इंडिपेंडेंट मीडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में मे बी रिलीजन कह लें उनका और कल्चर में वो अप्रिशिएशन है कि यार इंडिपेंडेंट फिल्म है, एक्सपेरिमेंटल फिल्म है. हाँ, देयर इज ऑलवेज अ डाई हार्ड बॉलीवुड फैन फॉलोइंग, सलमान खान टेकिंग हिज शर्ट ऑफ, वो रहेगी. बट इंडिपेंडेंट मीडिया, बिकॉज मैं सिंपल नेटफ्लिक्स पे जितनी फिल्में उनकी आ रही मैं उस तरह कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिपेंडेंट इंडियन सिनेमा काफ़ी चल रहा है और अप्रिशिएट हो रहा है. नॉट कि बस लोग इन्वेस्ट करें, लोग देख रहे हैं. पाकिस्तान में आपको लगता है अगर कोई ऐसा करे, एक तो एक फिल्म जैसे सेंसर भी हुई थी, आई वुड कॉल इट एन इंडिपेंडेंट फिल्म एज वेल डिपेंडिंग ऑन द टेक इट टुक ऑफ. राइट. जो ज़िंदगी तमाशा आई बिलीव अब नहीं है बैंड, लेकिन वो जो सारा हुआ था, जो एक तो वो स्टेट की तरफ से बात आ जाती है, दूसरी तरफ लोगों की तरफ से लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कहते हैं यार इंडस्ट्री है ही नहीं, तो आके कोई ऐसी फिल्म बनाओ जहाँ पे बस लोग आए पैसा फेंके. तो हमारी अभी वो कंजम्पशन ऑफ मीडिया में उतनी मेच्योरिटी आई है कि हम किसी का इंडिपेंडेंट एक्ट, किसी के एक डिफरेंस ऑफ कोई नई चीज़ करे, मज़े की करे, कि यार नॉन कमर्शियल पर जाके देख के तो आए इसको. यार आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट्स वेरी ऑर्गेनिक. जो चीज़ बड़ी ऑर्गेनिकली ही डेवलप होती है. मुझे असल में ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में शायद अगर वो मैस लेवल पे नहीं हो रहा है कि आप उस बहुत लुक्रेटिव चीज़ हो, छोटे स्केल पे हो रहा है, छोटे स्केल पे आपको पॉकेट्स ऑफ अप्रिसिएशन भी मिल जाते हैं, आपको चीज़ें मिल जाती हैं. फॉर इंस्टेंस जो हम पिछली बात कर रहे थे कि not a lot of writers might be pushing the boundaries and कि हमने ये लिखना है and all, but अब मैं TV खोल के देखती हूँ तो 2-3 स्क्रिप्ट्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपको एक्चुअली देखने का दिल करता है. अभी रिसेंटली ये देयर वाज दिस ड्रामा चुपके चुपके उन्होंने बनाया है. इनिशियली आई वाज लाइक रियली पिस्ड ऑफ कि क्या दिखा रहे हैं, बट आई थॉट कि इसको टाइम देते हैं और देखते हैं कि एंड पे कर क्या. बट दैट वाज अमेजिंग. फिर एक और ड्रामा बना है अभी, दानियाल जफर है और उसमें अलीज़े शाह है. वही द वे दे डिसमेंटल पेट्रियार्की इन दैट, आई फील कि पॉकेट्स में चुड़ैल जैसा काम हो रहा है, ठीक है, जिंदगी तमाशा जैसा काम हो रहा है. तो इस तरह जो डिफरेंस है ना पाकिस्तान और इंडिया में, जो मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है, यार आप मेहदी हसन को सितारा इम्तियाज भी दे देते हो, आप उसको तमगा हुस्न कारकर्दगी भी दे देते हो, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटियों में मौसीकी अलाउ नहीं कर सकते. ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है. और ये आम आवाम की नहीं है, ये स्टेट लेवल की है. यहाँ आप स्टेट के लेवल के ऊपर आके ब्लंडर कर रहे हो, अवाम आपसे कुछ नहीं कह रही. हमने एक सर्टन चीज़ एक अपने जहन में, हमारी एक, मेरे हिसाब से एक स्टेट का पॉलिसी रही है कि हमारे मुल्क में मीडिया को शुरू से एज अ विलन पोर्ट्रे करना है, स्टिल एडमायर करना है, इस्तेमाल भी करना है, लेकिन उनके बारे में एक राय रखनी है. अदिल भाई मीडिया को क्लैरिफाई करें, मीडिया से क्या मुराद है आपका यहाँ? मीडिया से मुराद देखो, जैसे पहले एक इंटरटेनमेंट ही आ गई. अच्छा ठीक है. उसी इंटरटेनमेंट को लेके अब इवन जर्नलिज्म को भी वो कि लाइक ठीक है, ट्रस्ट नहीं, किसी जर्नलिस्ट पर आपने इल्ज़ाम लगाना है तो आपने उसको एजेंट बना देना है. किसी आपने एक्टर पे इल्ज़ाम लगाना है, उसको आपने उसकी फाशी फूशी के ऊपर लगा के उसकी शराब नोशी, मतलब कोई ऐसी कोई चीज़ डाल के, रिलीजियस कोई चीज़ निकाल के.
سو میڈیا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر آپ موسیقی لور ہیں, یعنی آپ مہدی حسن صاحب کو ایوارڈ دے رہے ہیں, تو آپ نصرت صاحب کو دے رہے ہیں, اتنے موسیقی لور ہیں, اگر آپ اسٹیٹ لیول کے اوپر, تو پھر آپ اپنے ملک میں موسیقی پڑھانے کیوں نہیں شروع کر دیتے؟ وہاں آپ آ کے ایک عجیب سا دوہرا معیار رکھ رہے ہو. آپ آرٹسٹ کو وہ لیول نہیں دے رہے, آپ اس کی یونین نہیں بننے دے رہے. وی کین آلسو سے کہ مطلب سوشل ایک کانوٹیشن ہے. ہاں, کریٹیکل تھنکنگ مار کے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کو ایک چیز پہ ان کے گلوں کے اندر گھسائی ہے, یہ ہے, اس طرح زندگی ہے, اس طرح زندگی ہے, تاکہ ہم پاپولیشن کو کنٹرول کر سکیں. اب کیونکہ ہم ایسی بات آ جاتی ہے جیسے فلم اگین, اس میں کچھ ایک ڈائلاگ ایسے آیا تھا کسی جو بھی ایگزامپل کسی بھی کانٹینٹ پہ, تو وہ اسٹیٹ خود اتنا وہ صدیوں سے ایور سنس پاکستان واز میڈ وہ چیز ہو رہی ہے کہ وہ آپ ہی پڑ جاتی تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہو. بات یہ جس کے پاس جتنی پاور ہے نا, وہ اس کو اتنا ایکسپلائٹ کر رہا ہے. آپ کا کوئی بھی ادارہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو چلانے کوئی باہر سے بندہ نہیں آ رہا, بالکل سارے آپ کے ہاتھ میں. اب کہیں تو سیکریفائی کر دو نا, مطلب ٹھیک ہے کوئی ایک ڈیسیجن لے لو لائف میں. اگر آپ چلو یہ مجبور ہو, سب مجبور ہیں, سب کی نوکریاں ہیں, دہاڑیاں ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, باہر نکل کے ایک پودا تو لگانا شروع کر دو. تو کچھ کر رہے ہو زندگی میں, کچھ بھی نہیں کر رہے نا, تو پھر بڑی بات, دین اٹس ویری کلیئر کہ پھر آپ جو ہے نا وہ باقاعدہ شریک ہو اسٹیٹس کو کے ساتھ. بالکل, پھر آپ پریولیجڈ ہو, بالکل, اور آپ چاہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو فائدہ ہو, آپ بینیفیشری. بالکل, ڈیفینیٹلی اینی ویئر آئی فیل جہاں پہ بھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہو یا کچھ بھی, آئی فیل اس طرح کی سچویشن ہے ویئر پیپل ٹینڈ ٹو جہاں پہ پیرنٹ نقصان, وہی یہی باتیں اس لیے پیپل ڈونٹ اسپیک اپ. آئی فیل ایون ان ٹرمز آف پیٹریارکی سے اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں. آئی ہیو فیلٹ اٹ ملٹیپل ٹائمس. اکثر میں اپنی دوستوں سے بھی بات کرتی ہوں کہ یار میل الائز اتنے زیادہ کیوں نہیں نظر آتے, کیوں نہیں مرد, مطلب جب ویمن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے اکثر آن لائن ہی لوگ آ کے بولتے ہیں نا کہ او بٹ وٹ اباؤٹ مینز رائٹس, بٹ مینز رائٹس کی بات کون کر رہا ہے, مرد خود بھی نہیں کر رہے ہیں یار. وہی وہ اچھا تب کیوں چلتی ہیں اس پہ. میں آئی ووڈ وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ ون آف ہز ویڈیوز ایز ویل. سو اس میں مین انگیجمنٹ میں مجھے تب چلتی ہے کہ وہ بات کیوں کریں, ان کو مسئلہ ہے کہ عورت کیوں آ کے اسٹیپ لے رہی ہے, ہماری لائم لائٹ جاری ہے. تو آبویسلی آئی فیل کہ یار جب آپ اکوالٹی کی بات کرتے ہو ود ویمن ایز ویل, تو اپنے بھی میرے سوشل سرکل میں کم لوگ ہیں. اینڈ جب آپ کانٹینٹ کریٹرس کو دیکھتے ہو, اسپیشلی میل کانٹینٹ کریٹرس کو, اینڈ آبویسلی ایک مرد ہونے کی چیز ہے جس میں لاکر روم ٹاک ہوتی ہے, جس میں فلرٹیشیس چیزیں ہوتی ہیں, جو ایک لمٹ کے بعد مجھے بھی ریئلائز ہونے لگے کہ دیٹ از آلسو اے پریولیج وی مس یوز. ہمیں لگتا ہے لڑکی جائے گی, اس کو دیکھنا تو ہمارا حق ہے, وچ از ویری سیڈ. لائک مجھے کچھ سالوں میں ریئلائز ہوا ہے. تو وین ایور دیر از اے کانٹینٹ کریٹر وچ آئی لائک, کوئی ایسی طریقے سے دیکھنے میں, ہاں اگین وہ دیٹ از افورڈ obviously, وہ اگین دیر از اے پارٹ آف یو وچ از دا ہیومن بایولوجی, اور ایک ہے کہ میں مرد ہوں تو میں کر رہا ہوں, یو نو ڈپینڈ کہ کون سے. ہاں ہاں, تو اس میں اب یہ ہے کہ تو دین یو نو ایون اسپیشلی پاکستان میں دیر از ویری فیو کانٹینٹ کریٹر جو اس چیز کی سینسٹیوٹی رکھتے ہیں. تو اسپیشلی آپ کی جب وہ عورت مارچ میں لاسٹ والی یا لاسٹ سے پہلے والی وہ آئی تھی, اینڈ آپ کے کچھ اور بھی میں نے کانٹینٹ دیکھا تھا, تو I was relate, میں اس فیز میں تھا تو میں ریلیٹ کر رہا تھا. اٹس گڈ ٹو ہیو سم ون, ایک تو جو who has a brain اور اس کو صحیح طرح یوز کر رہے ہیں. آئی تھنک ایز مین بیکاز آپ ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں نا, آپ ذرا آپ کی اب داڑھی ہے میری نہیں ہے, لیکن ہم ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, اپنی ہماری میسکولینٹی ہم ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو میسکولین رول ماڈلس دو گے تو ہماری سوسائٹی میں بہت ضروری ہے. میں اگر آپ اس پرٹیکولر ایک چیز کے بارے میں آپ نے بات کی نا, میں نے اس سے پہلے بھی سیم کاز پہ ایک دو چیزیں بنی, میں اس کی بھی کائنڈ آف ایک اسٹوری سنا دیتا ہوں, الوینا نے ذکر بھی کیا تھا. تو میں نا شروع میں ایک کہانی لکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سی لڑکی ہوگی جو یہ کہانی کرنے پہ راضی ہو جائے گی, اور مجھے مل نہیں رہی تھی. ٹھیک ہے, پھر مجھے الوینا ملی, ٹھیک ہے, پھر میں نے الوینا کو سنائی, میں نے کہا یہ کہانی بن سکتی ہے, الوینا نے کہا بن سکتی. پھر یہی دوسری ایکٹر بھی ڈھونڈ کے لائی, تیسری ایکٹر بھی ہم نے اسی طریقے سے, ٹھیک ہے. سو ایک ہوتا ہے آپ ایک اسٹیپ لیتے ہو. اب اس میں مین چیز یہ تھی کہ اچھا میں نے کہانی لکھی, لیکن جب کہانی کے اندر مین 3 لڑکیاں آ گئی ہیں, تو اب ان 3 کے حوالے تھی کہ یار اب آپ مجھے بتاؤ کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے. ان کے لینس سے آپ دیکھیں. بالکل وہ اس لیے کہ ایز اے کانٹینٹ کریٹر جو ہم کہتے ہیں, ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے کریکٹر میں گھس کے اور اس کے شوز میں جا کے دیکھو, تو وہ وہی طریقہ ہے نا کہ آپ پھر کم سے کم کوئی بھی چیز لکھنے سے پہلے آپ پوچھ لینا یار کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. اب یہ چیز چلی, اور اس وقت وہی والی بات ہے کہ وہ ہم ایک برانڈ پریشر بھی ہوتا ہے, فلانا بھی ہوتا ہے, ڈمکانا بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں چلے گی لوگوں کا کیا رسپانس آئے گا. مجھے بلکہ بعد میں میرے جو میرے
فرینڈز ہیں جو کہ آپ کو پتہ نا کہ کلوز سرکل میں آپ کی اور طریقے کی کامیڈی ہوتی ہے, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کو شرم نہیں ہے, یا آپ نے خود مشہور ہونے کے لیے 3 لڑکیوں کی زندگی داؤ پہ لگا دی, کل کو ان کے گھر کو رشتہ دیکھنے جائے, آگے سے وہ بچی ان کو یاد آ جائے, وہ اس طریقے کا مجھے مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے, اب آپ ہنسی میں بھی لے سکتے ہو اور آپ گلٹ بھی لے سکتے ہو کہ یار آپ جائیں اپن ویڈیوز کے نیچے کامنٹس پڑھیں, بڑی گندی زبان استعمال ہوئی ہے. تو وہ ایک کریج چاہیے وہ کام کرنے کے لیے بھی, ایک کریکٹر سیٹ کرنے کے لیے بھی. مطلب اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ کہیں کہ میں پازیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے مجھے ایک لڑکی نے کہا کہ میں بھی آپ کی ویڈیو میں آنا چاہتی ہوں. میں نے کہا آپ کو ڈپریشن تو نہیں ہوتا اگر آپ کو کوئی کامنٹ میں گالی دے؟ میں نے کہا مجھے نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے جتنی مزیدار پڑتی ہے میں تو نا کریٹو والی کو تو انجوائے کرتا ہوں, باقی کو بس ہنس کے نکل جاتا ہوں. میں نے کہا اگر آپ کو ہوتا ہے یا آپ کو اس چیز کا فیئر ہے, آئی کانٹ ٹیک یو ان مائی ٹیم. میرے لیے مجھے وہ لوگ چاہیے جو بھائی خود ذمہ دار ہیں. جیسے الوینا سے بات ہوئی تھی تو الوینا نے کہا میں کر لوں گی, میں ہینڈل کر لوں گی. I would like to add in it کہ مطلب تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے اور لینا بھی چاہیے عدیل بھائی کہ فار می ایز اے پرسن ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف اسپیس, جہاں پہ عدیل بھائی ہمارے ڈائریکٹر تھے نا, مطلب ہی واز دا فرسٹ پرسن جن کے ساتھ میں نے ایکٹنگ بھی شروع کی تھی. تو if somebody is providing you that space, ایک تو پہلے تو خواتین کی کہانیاں کوئی بتانا نہیں چاہتا ہے, ٹھیک ہے, بتانا چاہتے بھی ہیں تو ان کا میل پرسپیکٹیو ہوتا ہے. آپ نے ان کی گفتگو سے دیکھ لیا ہے کہ ایک تو ہی از ناٹ اونلی ولنگ ٹو ٹیل دیئر اسٹوریز, he will give you the entire space کہ یہ this is your narrative, this is not just my story, this is our exactly. اور I think یہ ایک اچھے اسٹوری ٹیلر کی بات ہوتی ہے that you know you can take in different point of views. آپ سن سکتے ہیں, آپ میں برداشت ہے. میرے لیے ایک جو سینسٹیوٹی ہے یہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پھر وہ سجاول آپ کے سیٹ پہ وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. It takes me a while to open up to people generally. I really know that. ہاں, بٹ ان کے ساتھ وہ کمفرٹ بھی ڈیولپ ہو گیا. ہم نے اسکرپٹ جو کی ہیں وہ مطلب آسان نہیں تھیں کرنی ان ٹرمز آف کہ اس کا امپیکٹ کیا آنا ہے. بٹ ایک تو یہ اور وہ ساری وائرل بھی گئی, جی ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہوئی کہ جس کو لوگوں نے دیکھا نہ ہو. مطلب آپ کنٹروورشل ٹائپ چیز کرنے بھی جا رہے ہو, حالانکہ اس میں کوئی کنٹروورسی ہے نہیں. بالکل, بٹ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بس یہ کنٹروورشل ہو ہے. لیکن ایون the بہن کوٹ, جی بہن کوٹ, اچھا بائی دا وے اس پہ یوٹیوب نے کتنی دفعہ سینسر کیا تھا, اس کو لکھنا پڑا کہ دس از بہن کوٹ ناٹ دا ایکچوئل ورڈ. ویسے سیف ہے. اچھا یوٹیوب بڑا اس کو غلط پڑھ لیتا ہے جب سے اس نے وہ بائی لینگوئل وہ پکڑنا شروع کر دیا نا کہ وہ اس میں گالی تو نہیں ہے. تو بٹ اچھا ایون دیٹ آئی ریمبر بیکاز لوگ مجھے سمجھ آ رہی تھی تب کیوں چڑھ رہی تھی, بٹ آئی تھنک اچھا تھا کہ ان کو تب چڑھ رہی تھی بیکاز یو انڈرسٹینڈ دی ادر سائڈ. بیکاز وہی بات ہے نا, ساری گالیاں آپ نے بیکاز عورت تو گھر کی عزت ہے, ہم نے تمہاری عزت لے لی. اور یو نو بٹ امیجن سجاول somebody came up with this idea, imagine somebody wants to execute this, ٹھیک ہے, اب وہی بات that too on a mainstream platform, exactly, جو آپ کا جی بالکل mango bars, yeah of course, ہاں مطلب commercially viable, working with brands, اور it was پیچھے business model تھا. جی بالکل, it wasn't like an independent page کوئی آیا تو it's a big deal, and then اس کی ایک ذمہ داری تو آپ کو بھی فیل ہو رہی ہوگی نا, ہاں میں کر تو رہا ہوں, I've gotten this space, but it's a I personally believe نا کہ تھوڑا سا نا push کرنا پڑتا ہے with certain time. لیکن اس کے لیے ضروری یہ کہ نا آپ پہلے سسٹین کریں, خود کھڑے ہو جائیں, اور لوگوں کے ساتھ نا آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اور مجھے ایسے فیل ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی بہت اعلیٰ بات کرتا ہوں, لیکن مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ شاید لوگوں کی تھوڑی جو بھی بائسنس ہیں میرے ساتھ, کہ میں تھوڑی سی سخت یا کڑوی بات بھی کر جاتا ہوں تو تھوڑا سا سہ لیتے. مطلب ابھی میرے اوپر وہ والی گندی باتیں نہیں آنی شروع ہوئی. ابھی مجھے ان کو میرے پہ بہت غصہ آئے تو کہتے ہیں نہیں آج یہ پھسل گئے. ٹھیک ہے, آئی تھنک وہ جینڈر کا بھی تھوڑا سا جینڈر کا ہے, داڑھی کا ہے, زبان کا ہے, جس بھی چیز کا ہے, ریفلیکٹ دیٹ ایک ہمیں تو بس میں جو بھی اور عدیل بھائی اگریسولی بات بھی کر سکتے ہیں. چیک کرو کیمرہ پہ, he has that وہ نا کہ غلط بات کی تمہارے گھر کے باہر, like that's a compliment. میں ویسے کہنا جو بھی لوگوں کی ریزن, بٹ پھر وہی ہے نا کہ اچھا آپ ایک سرٹن ٹائم لوگوں کے ساتھ گزاریں نمبر 1, اور پھر نا آپ آہستہ آہستہ پش کریں, ان کی تھوڑی سی نا عادت بنائیں. اچھا اب عادت بھی ایسے نہیں بنتی. مثال کے طور پہ آپ نے ایک بندے کو ایسی چیز دکھا دی ہے جو وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا, آپ کو میں دکھاؤں تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا, آپ ریئیکٹ کرو گے نا یار, ٹھیک ہے. سو اگر آپ نے ایک چیز کر دی ہے نا, اب آپ ریئیکشن کا ویٹ کریں چپ کر کے. یہ آپ کا پہلا فرض ہونا چاہیے کہ آپ چپ کر کے اب ریئیکشن کا ویٹ کریں. آپ نے اس کا گلا نہیں گھونٹنا, کیونکہ یہ بنیادی پرنسپل کے خلاف ہے. اب وہ ریئیکٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے.
اور اس چیز کو سمجھیں کہ ہر دفعہ سیم انٹینسٹی سے ریئیکٹ نہیں ہوگا. بالکل. سو سروائیو کرنا ہے آپ نے, اس کا تو داؤ پہ لگا ہوا ہے نا جو اسٹیریوٹائپ ہے. آئی آلسو وانٹ ٹو مینشن, عدیل بھائی ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر رہے تھے ابھی آتے ہوئے کہ نا اس کو مینشن کر دیتے ہیں کرٹیسزم برائے کرٹیسزم. آئی وانٹ پیپل کہ تھوڑا سا جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کرٹیسائز کرنا, پیپل اسپیشلی دوز جو چینج میکرز ہیں یا جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں, جو بہتری کی بات کرتے ہیں, جو تھوڑی سی پروگریس کی بات کرتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ کہ یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے پیپل جو جسٹ فار دا سیک آف کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں, ٹرائی کہ آپ اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا دور رکھیں, کیونکہ آپ جو بھی اپنی جرنی کریں اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ فوکسڈ رہیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور کیونکہ آپ نے سروائیو بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو سسٹین بھی کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو, بہت دیر سے بنا لکھی نہیں بات صحیح ہے, لیکن اب اس میں پتہ ہے ایک اور چیز ہے نا, یہ جو بہت زیادہ ہمیں ایک ایکسپلوسو قسم کی ڈبیٹ اور آرگیومنٹ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کے بارے میں فوراً رائے کیسے ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل یہ بات. بھائی ہر چیز کے بارے میں کیوں بول رہا ہے؟ بالکل, کسی چیز کے بارے میں تھوڑی دیر ویٹ کر لو کہ تمہیں کوئی ایکچوئل ایموشنل آ بھی رہی ہے, اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی, کوئی انفارمیشن بھی تمہاری ہے, کوئی ریسرچ ہے. مطلب اٹس ناٹ لائک یور لائف از ناٹ لائک فیس بک کے بس جلدی بس ایک بٹن دبانا ہے, بس ایک ہارٹ کا ایموجی دے دینا ہے یا دوسرا ایموجی دے دینا ہے. سو جب ہم چیزوں کے بارے میں اوپینین دینے سے پہلے یہ سوچیں گے نا کہ ہماری جو ایکچوئل اوپینین ہے وہ آئی کہاں سے ہے. بالکل, یعنی یہ وہی اوپینین تو نہیں ہے کہ جیسے عورتوں کے حقوق کی بات ہوئی تو مرد کے حقوق, یہ کراس میں پھینکنے والا آرگومنٹ ہوتا ہے. یار اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دو, یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس ٹائم, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے, اچھا فلانی بات ہوگی تو آپ نے فلانا جواب دے دینا ہے, عمران خان کی بات ہوگی آپ نے نواز شریف کی بات کر دینی ہے, ڈیموکریسی کی بات ہوگی تو آپ نے آرمی کو کھینچ دینا ہے. ہوگا کیا, پاکستان انڈیا آ جائے گا تو چلے کشمیر کا ایشو, تو اب بحث کہاں جائے؟ بحث کا فائدہ نہیں, ایگزیکٹلی, بحث کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ بحث کرنا ہی نہیں چاہ رہے, آپ کی تو آلریڈی سارے سیٹ آنسرز ہیں. بالکل, تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے نا سیٹ قسم کے آنسرز ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے, اور یہ سارا وہ ایک ہمارا وہ جو اسٹیٹس کو اتنے عرصے سے چینج نہیں ہو رہا نا, اسی لیے نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کو الجھایا ہی اسی ڈبیٹ میں ہوا ہے. یہ اس ڈبیٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ, اور ڈبیٹ بھی نہیں ہے نا دل بھائی, جیسے ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, مناظرہ یہ بٹھا. جی بالکل, کوئی بھی سینسٹیو انسان, کانٹینٹ کریٹر, میں نے اپنے کام میں یہ سیکھا ہے کہ انفارمیشن روز بدلتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید جو کل بات مجھے پتہ تھی جس کی بیسس پہ میں نے آپ سے جو بھی بات کی ہو وہ شاید اگلے دن بدل چکی ہو. تو یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو ہمبل رکھو, گراؤنڈیڈ رکھو کہ یار مطلب ایزی, آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. جی بالکل, اور انفارمیشن دنیا ایک سیکنڈ میں بدلتی ہے. تو یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو کراس چیک کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں کہ جو میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں کل شاید بدل جائے. تو ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے ٹو کراس چیک کہ کدھر کیا بات ہو رہی ہے. 12-15 سال پہلے, 18 سال پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھی جن کے اوپر کھڑا تھا, ان کے اوپر آج نہیں ہوں. ایوالو ہوتے ہو, ہو سکتا ہے ابھی جو چیزیں لگ رہی ہیں ان پہ بھی آگے جا کے چینج ہو جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک اور ہم وہی نا چیزوں کو ہم اوورلی سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی موومنٹ اٹھا لیں, کوئی بھی ریولیوشن اٹھا لیں, آپ کمیونزم کی بات کر لیں گے, آپ اسلامک سویلائزیشن کی بات کریں گے, آپ جس طرف بھی جائیں گے, ہر موومنٹ میں جب ایک موومنٹ چلتی ہے لوگوں کے ساتھ, اس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیور آئیڈیالوجی کے ساتھ آتے ہیں, اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب اگر آج آپ دیکھو گے نا کہ ایک موومنٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے چل رہی ہے, اس میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے, اس ریولیوشن میں بھی ہوں گے. آپ سارے کو لیبل نہیں کر سکتے بالکل, اور سارے کو اوورلی سمپلیفائی کر کے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی ایکوالٹی کی موومنٹ چلا رہا ہوگا اس میں ڈیفینیٹلی لوگ ہوں گے, کیونکہ یہ نیچرل ہے نا. ایک بالکل کیسے انسان تو جنگل کی طرح نا, چھوٹے بڑے, کانٹوں والے, پھولوں والے, ہر طرح کے لوگ, ہر طرح کے ہوں گے نا. تو جب ایک موومنٹ چلتی ہے ہمیں اس کو کتنا مشکل ہے یہ سمجھنا کہ یار موومنٹ کے اندر یہ چیز اچھی ہوگی, یہ چیز بری ہوگی, ایسے بھی لوگ آئیں گے, ایسے بھی لوگ آئیں گے. آپ نے آئیڈیا کے اوپر بات کرنی. لیکن عدیل بھائی یہ اسپیشلی میں عورت مارچ یا کوئی بھی آپ نے آئیڈیا لے کے, اس میں دیکھتا ہوں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو نئی موومنٹ آئے گی وہ
परफेक्शन फुल परफेक्ट होगी, उसमें कोई भी गलत नहीं होगा. क्यों? और वो क्यों इतना हाई स्टैंडर्ड रखते हैं? बिकॉज इंसान डरपोक है, मर्द डरपोक है, औरत भी डरपोक है, पर हम सारे डरपोक हैं बेसिकली कि यार ये चेंज, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन डू नॉट इवन सपोर्ट औरत मार्च, उनका अपना ओपिनियन है, बट हम डर जाते हैं कि यार स्टैटिस्टिक, हम चेंज से डरते हैं ना. चेंज थ्योरी बिहेवियरल क्या होता है जो भी आपने पढ़ा होगा, उसमें यही प्रॉब्लम कि जब भी कोई चेंज सिचुएशन होती है तो हमें डर लगता है, और इसमें तो ज़रा ज़्यादा गुस्सा भी आता है. क्योंकि अभी हमें पता है क्यों डर लगता है? अभी हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि हमने पिछले 3 साल से ना उसको आइसोलेट करके एक बड़ी अजीब से इमेज के साथ प्रेजेंट किया है. बिल्कुल. आप 23 मार्च पे अगर अर्तगरुल बजा सकते हैं परेड पे, तो आप इस मार्च को भी ओन कर लें. कितना मुश्किल है ये. पता है क्या, हम लोगों ने बड़ा आसान बना दिया अवाम के ऊपर ना, सारी वो जो विक्टिम है ना उसी को ब्लेम कर दो. बिल्कुल. अवाम ही जिम्मेदार है जी सारी बुराइयों के. और ये जो जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग है, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो जिनके हाथ में है ना, जिन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी, इंटीरियर पॉलिसी, सब वो लोग खुद क्या कर रहे हैं? काम तो उन्होंने करना ना. मैंने आपने कभी बजट बनाया? हमने तो नहीं बनाया. तो जिन्होंने बनाया वही जिम्मेदार है. अवाम के जो माशी हालात होंगे, अवाम का जो तालीमी पस मंजर होगा, ठीक है, वो उसके हिसाब से जिस ओपिनियन को लेकर आएगा वो उसके बारे में उतना ही स्ट्रांग होगा जितने आप हैं. अदिल भाई, लेकिन इससे ना हम बात कनेक्ट करते हैं डिजिटल की. डिजिटल ने कैसे सारे को चेंज किया है, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट की है. देयर आर लॉट मोर पीपल जो डिजिटल पे आके अब काम करना चाह रहे हैं, और दैट हैज़ डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ वो जो कंट्रोल या सेंसरशिप का एलिमेंट है उससे थोड़ा सा निकले हैं हम बाय. डेफिनेटली अच्छी चीज़ ये है, देखो ना, जो शुरू में भी मैंने कहा था कि अच्छी चीज़ ये कि यार आप फाइनेंशियली बहुत सारे लोग जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो. आप सिर्फ अगर किम कार्डिशियन को देखोगे, वो तो चलो बहुत बड़ी मिसाल है बाहर की दुनिया की, लेकिन आपके मुल्क में भी एक ब्लॉगर है, उसका मुझे नाम भूल गया, गाँव की सबसे. जी बिल्कुल आई रिमेंबर. सीक्रेट्स कुछ एक वो यासिर लोग भी जिसको करते हैं आमना, जी आमना's किचन. हाँ, उसको भी आप देखो तो पता चलता है अच्छा उसके भाई ने उसकी वीडियोस बनाना शुरू की. कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सेट प्लानिंग के साथ काम किया हो. तो ये चीज़ तो अच्छी है कि यार लोग खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, एम्पावर हो रहे हैं, बगैर किसी स्टूडियो के, बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के वो अपना काम कर रहे हैं. ये चीज़ अच्छी है. कंटेंट तो हर किस्म का बन रहा है. डेफिनेटली आपके पास सारी स्पेस है, डिजिटल पे भी सारी स्पेस है कि हर तरह का बन रहा है. अगर आप कंटेंट क्रिएटर है ना, कोई भी अगर इस वक्त मुझे सुन रहा है, तो मेरी तो यही एडवाइस होगी कि सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो सेल्फ सेंसरशिप है. जब आप अपने आप को खुद सेंसर करना शुरू कर देते हो, यार ये बोलूँगा या ये बोलूँगी तो ऐसे होगा, ऐसे कर लूँगी तो ये नंबर्स आ जाएंगे, ये सबसे ख़तरनाक तरीका है आपकी सोच को कैप्चर करने का. आप क्यों सोच रहे हो? आप पहले ये सोचो आपने करना क्या, आप बोलना क्या चाहते हो, पहले वो सोच लो. उसका रिएक्शन बाद में सोच लो, उसको शेप कैसे करना है वो सब बाद में हो जाएगा. जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे जाते हो ना, ऐसे नहीं, इसको ना हर्ट कर दूं, ये ना हो जाए, वहाँ से भी सेफ हो जाए, इधर से, तो आपने ऑलरेडी एक सेंसरशिप लगा दी है. अदिल भाई, जितनी स्पेस शायद एक आदमी होके आपके पास शायद लिखने या एक्सप्रेस करने में होगी, आई फील एज अ कंटेंट क्रिएटर बीइंग अ वुमन मेरे पास नहीं है. तो मुझे पिक एंड चूज करना पड़ता है कि ये मेरा दायरा कार है, और उस दायरा कार में भी इफ आई वांट टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स आई हैव टू डू इट वेरी क्रिएटिवली. आई हैव टू फाइंड अदर वेज कि अच्छा वो इस तरह बात हो. तो वो completely. लेकिन मेरा ये मानना है कि इफ यू आर समबडी जिसका दिल करता है टू टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द स्टेटस को, तो आपको रास्ते भी मिल जाते हैं, आपको तरीकेकार भी मिल जाते हैं, आपको अपने जैसे लोग भी मिल जाते हैं. यही बात करने लगी थी, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारे काम का, चेंज का जो भी काम हो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिटी बिल्डिंग साथ साथ. ठीक है, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जैसे लोगों से बातचीत करें ताकि आप आइसोलेटेड ना फील करें, और आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बात खुद ही आना शुरू हो जाएगी कि ओ ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आई कैन लेट इट गो, कि कोई मसला नहीं है यार, नहीं इंगेज करने की जरूरत. देयर विल बी अदर टाइम्स व्हेन यू विल फील कि अच्छा नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने की ज़रूरत है, आप वो भी सीख जाओगे. इट विल बिकम लाइक अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, जहाँ पे वो पहले बड़ा एनॉमली की तरह हो रहा था. तो वो गैप्स हैं जो हमें ब्रिज करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन अ वर्ल्ड जहाँ हर एक का ओपिनियन है. यू हैव टू पिक योर बैटल्स, नहीं तो आप भी फिर वो बेले क्रिकेट इन्फो पे जाके लड़ाइयाँ करोगे. बस उसको उसकी जगह देना. वो ओपिनियन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसके ऊपर एक भूचाल क्रिएट करते हैं. वो जिसकी जितनी लेवल की बात थी उसको वहीं पे रहने दें, उसको बिग पिक्चर में ना बनाए. मिसाल के तौर पे ना, वही मैं कह रहा हूँ, हम चीज़ों को इतना ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मिसाल के तौर पे एक अच्छी बात आ जाती है,
ہم اس کو اٹھا کے کہتے ہیں دیکھا کیسے ہم اچھی قوم ہے. ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے, ایک لڑکی نے سائنس میں کوئی نام لے لیا, ہم نے بولا وی پاکستانیز آر لائک دس. نہیں ہے بھائی, ایسے جھوٹ بول رہے ہو. اسی طریقے سے ایک گندی بات ہو جاتی ہے, اس کو بھی نا ایک دم سے پوری سوسائٹی کے اوپر نا امپلیمنٹ نہیں. لیکن عدیل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایشوز میں ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں. فار انسٹنس عورتوں کے مسئلوں پہ تو ایڈمٹ کرتے ہی نہیں کہ ہاں میں تو فلاں کو جانتا ہوں, اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزوں میں ہم ڈینائل میں بہت زیادہ بھی ہیں. میری ایک اور آبزرویشن میں پچھلے دنوں ڈسکس کر رہا تھا کسی سے, میں نے کہا مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی. میرا جو لائف کا ایکسپیرینس ہے نا, میں نے دیکھا ہے کہ سڑک پہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے بارے میں نا بات کر دے کہ اس نے مجھے چھیڑا ہے یا یہ کیا ہے, تو سارے مرد عورت کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کٹ دیتے ہیں اس کو. لیکن فیس بک پہ مجال ہے کہ وہ اپنے بندے کو مار پڑنے دیں, اس کو وہ وہاں ضرور ڈیفینڈ کرتے ہیں. مطلب مجھے نا ان کی سائیکی نہیں سمجھ آئی. میں نے سڑک پہ یہی دیکھا ہے. مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سڑک پہ ایون آپ بھی ڈر کے چلتے ہو کہ یار اچھا انلیس کہ آپ اس طریقے کے بدتمیز ٹائپ لوگ ہو تو وہ ایک اور چیز ہے, بٹ نارمل آدمی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گڑبڑ نہ ہو, کیونکہ پھر تو سارے ماریں گے. اور چپیڑے وپیڑے مار دو تو شرم نہیں آتی, تو عورت کو چھیڑا ہے. لیکن فیس بک پہ وہ بالکل یا آرام سے. اور بہت خوبصورت, میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گی, تھینک یو سو مچ عدیل بھائی. ایک تو آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں. آئی فیل کہ ہم نے بہت ویرائٹی آف چیزیں کور کی ہیں, اور جو بیچ میں ہمارے اوپینینس بھی ڈسکس ہوئے ہیں. فیل لائک تھینک یو سو مچ فار بینگ سو آنیسٹ اور فار جوائننگ اس. اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو بھی بہت مزہ آئے گا یہ ایپیسوڈ دیکھ کے. تھینک یو سو مچ. اینڈ if you like the video, like it, subscribe it, share it, subscribe to the channel, and فیڈ بیک بھی دیں بات. ہاں اچھا والا یا برا والا ہم برداشت کر لیں گے, جیسے آج بات ہوئی کھلے دل سے دیں. اینڈ اگین تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ یار آپ لوگوں نے بلایا.